دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ان بلوائیوں نے، ان شریر لوگوں نے، ان اسلام دشمن لوگوں نے گھیر لیا۔ گھیر کر اب کہنے لگے کہ اب نہ اس میں کوئی جائے گا اور نہ اس گھر سے کوئی واپس آئے گا۔ مورخین نے لکھا ہے میرے دوستو، 40 دن کا یہ محاصرہ تھا۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جتنے دن کا محاصرہ ہو لیکن محاصرہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وقت کے خلیفہ ہیں، سکسیس جا رہے ہیں، ان کے پاس ایسی فوج ہے کہ وہ فوج جہاں بھی جاتی ہے فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتی ہے، لیکن ایسے خلیفہ کو محصور کر لیا گیا، ان کو انہی کے گھر کے اندر گھیر لیا گیا، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ کوئی باہر آ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جن کے لیے وہ لوگ لڑ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، لیکن ان بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندر جانے نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی، بعض نے کہا کہ اندر کی طرف پھینک دی اور بعض نے کہا کہ کسی قاصد سے بھجوا دی کہ حضرت علی آنا تو چاہتے تھے لیکن ان بلوائیوں نے آنا نہیں چاہا۔ بعض نے لکھا کہ اس کا جو عمامہ تھا، جو پگڑی تھی، وہ کالے کلر کی تھی، اور قاصد سے کہا جاؤ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو، باہر کیا حالات ہیں، میں آنا چاہتا تھا لیکن یہ آنے نہ دیے، وہ سمجھ جائیں گے اس پگڑی کو دیکھ کر۔ بہرحال ان اللہ والوں کی بات تھی، وہ پگڑی پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ باہر بہت زیادہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، آنے نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ اکرام جو موجود تھے، وہ حضرات بھی جانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن بلوائیوں نے جانے نہیں دیا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ مشکیدہ لے کر پہنچنے ہی والے تھے کہ اس پر تیر مارا گیا اور پانی پورا جو ہے گر گیا۔ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا، نہ پینے کے لیے کچھ پانی دیا جاتا، بلکہ ان کو محصور کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کے پاس یہ اصرار یہ تھا کہ یا تو وہ معزول ہو جائیں یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی بات پر تھے کہ ہم تو اس خلعت کو اتارنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اتارنا نہیں ہے، خلافت سے وہ اتریں گے نہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی پیچھے کے راستے سے یا پھر کہیں سے بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپیل کی، گزارش کی کہ امیر المؤمنین آپ اجازت دیں، جن لوگوں نے دور دور جا کر، جن لوگوں نے دشمن کو مات دی ہے، جن لوگوں نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اسلام کے، وہ ابھی لشکر یہاں موجود ہے، وہ تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اشارہ ہو، آپ کا حکم ہو تو ان بلوائیوں کو تہس نہس کر دیں، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں ہوگا، ان میں سے سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور یہ کہا، روایتوں میں یہ بات ہے کہ ابو ہریرہ اگر ایک کو بھی تم نے قتل کیا تو میں سمجھوں گا کہ پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو تم نے ختم کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو ختم کر دو؟ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے مایوس لوٹے کہ اجازت نہیں ملتی۔ یہ بات بھی واضح رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل پاور میں تھے، اگر وہ اشارہ کرتے تو ان کی ہڈی پھسلی ایک کی جاتی، ان کو تحتیق کر دیا جاتا، ان کے تن سے سر جدا کر دیا جاتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہسٹری ہے، ایک ان کا انداز ہے، ایک ان کی حیات ہے کہ وہ نرم خو تھے، وہ بردبار تھے، وہ بہت زیادہ وہ رحم دل تھے۔ انہیں نہیں دیکھا جاتا کسی کو مارتے ہوئے، کسی کو پیٹتے ہوئے۔ وہ کسی پر آج تک انہوں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی پر تلوار چلے۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ بہت رسا کشی چلی، صحابہ اکرام سمجھاتے لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے۔ روایتوں میں یہ بات ہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ان لوگوں نے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کی بے عزتی کی، ان کو نہیں مانا، ان سے سننا نہیں چاہا۔ بلوائی اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس خلافت کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ڈسٹرب کر دیا جائے، اسلام کی طاقت کو کمزور کیا جائے، یہ ان کا مدعا تھا۔ اس لیے وہ کیوں سنیں گے؟ صحابہ اکرام کی بھی وہ نہیں سن رہے تھے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ چونکہ حج کا موقع تھا، بہت سارے صحابہ جو کبار صحابہ میں سے تھے، جو صغار صحابہ میں سے تھے، جو صحابہ اکرام تھے، وہ حج کے لیے بھی جا چکے تھے۔ یہاں کچھ صحابہ اکرام تھے لیکن وہ بھی اجتماعی طور پہ کچھ کر نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کچھ کیا جائے۔